बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं ऑक्सफोर्ड कॉलेज बसाल में। हमने एक मुज़ाकरा रखा है अटक टुडे न्यूज़ के ज़ेर तमाम। उन्वान है मसला कश्मीर के हाल में बड़ी रुकावट भारत है या आलमी बरादरी। तो मेरे साथ मौजूद हैं सफदर ख़ान एडवोकेट, अब्दुल मालिक ख़ान साहब, मुनव्वर इकबाल अवान साहब, अब्दुल वहाब अवान साहब और आसिफ नवाज़ ख़ान साहब। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी सफदर ख़ान एडवोकेट से। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अटक टुडे न्यूज़ का शुक्रिया जिन्होंने मुझे आज इस प्रोग्राम में दावत दी। बात यह है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान बनने के बाद आज तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन 4 जंगें हो चुकी हैं, और जो 4 जंगें हुई हैं वो मसला कश्मीर पे हुई हैं, और अभी तक वो मसला कश्मीर का कोई हल नहीं निकल सका है। और जहाँ तक बात है आलमी बरादरी या अक़वाम मुत्तहिदा की, तो उन्होंने, आप ये समझें कि आज दिन तक अक़वाम मुत्तहिदा ने जब भी मुस्लिम ममालिक पे कोई बात हुई है, ये तो कश्मीर का मसला है, फ़लस्तीन का मसला हो, इराक़ का हो, ईरान का हो, जहाँ पे मुस्लिम ममालिक के हक़ में कोई बात करने की बात आई है, अक़वाम मुत्तहिदा मुझे एक बात बताएं कि 1.5 साल में, आज कर्फ्यू लगा हुआ है 1.5 साल से, तो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कितने इजलास हुए हैं जो उन्होंने कश्मीर के मौजू पे किए हों। कश्मीर के मौजू पे अक़वाम मुत्तहिदा का बिल्कुल मुंह बंद है, और वो लौंडी बनी हुई है अमेरिका की और यूरोपीय यूनियन की। यूरोपीय यूनियन अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान कहें कि जो औरत है वो कैमरे के सामने या टीवी चैनल्स पे आएगी बग़ैर हिजाब के नहीं आएगी, अगर वो शरई बात करें तो यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा को गैरत आती है और वो स्टैंड लेते हैं। और जहाँ पे मसले कश्मीर की बात है, आज 1.5 साल से इंडिया के फ़ौजी और इंडिया के जो हुक्मरान है वो वहाँ पे इंसानियत जो है उसके साथ इंसानियत सोज़ आप कह सकते हैं कि सलूक कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों के सुहाग उजड़ गए हैं, वहाँ पे माओं को वो दरिंदा सिफ्त इंसान माओं के साथ, बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में आज तक एक इजलास ऐसा नहीं हुआ ना तो वो कर्फ्यू उठा सके हैं। अगर बात की जाए कि इस कर्फ्यू, ये जो कर्फ्यू लगा है 1.5 साल के अंदर, इस पे अक़वाम मुत्तहिदा ने बाज़ाब्ता तौर पे, आप जितनी बड़ी आप कह सकते हैं जो सुपर पावर्स हैं, नाम ने आज सुपर पावर्स अमेरिका और समेत चीन के, आज तक किसी ने कश्मीर के मौजू के ऊपर एक बात भी नहीं की है। और इसमें अगर मैं ये कहूँ कि हमारा अपना जो मीडिया है इसका भी कसूर है। हमारा मीडिया, अगर लाहौर में बात हुई है, वो आयशा उमर वाली वो जो वक़ूआ था मीनार पाकिस्तान पे एक लड़की की जो वीडियो बनाई गई, उस पर इकरारुल हसन ने उस पर इतनी लंबी और 10 दिन लगातार वो वीडियो बनाते रहे कि जी आयशा उमर के साथ ये हो गया, ये हो गया। वो मुझे नाम सही नहीं याद, लेकिन आयशा नामी वो लड़की की। जब हमारे मुल्क को, अपने हमारे मुल्क के जो हमारे मीडिया एंकर्स पर्सन हैं, हमारे हुक्मरान हैं, उन्होंने आज तक इस मौजू पे मुझे इकरारुल हसन के जितने प्रोग्राम में उठा के देखे, उसने कितनी दफ़ा मसले कश्मीर को उठाया है। इसमें हम भी बराबर के कसूरवार हैं। बाकी इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल दुनिया या अक़वाम मुत्तहिदा से कभी आप भलाई की उम्मीद न रखें। अक़वाम मुत्तहिदा ने ना पहले कुछ किया है ना फिर कुछ करेगा। वहाँ पे इज़्ज़तें लुटती रही हैं और लुटती रहेंगी। नाज़रीन, अब्दुल मालिक ख़ान साहब से पूछते हैं कि वो इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अटक टुडे न्यूज़ को इस प्रोग्राम पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको दाद देता हूँ कि ये एक ऐसा मसला है जिसकी तरफ आज तक तवज्जो नहीं दी गई। उन्वान के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि मसला कश्मीर, इसके हाल में जो बड़ी रुकावट है, क्या वो भारत है या वो आलमी बरादरी है। पहली बात तो ये है कि क़याम पाकिस्तान के वक्त जब ये दोनों मुल्कों की तकसीम हो रही थी, जो अंग्रेज़ था सबसे बड़ी चाल उसने चली है कि जानबूझकर उसने कश्मीर और दीगर जो जूनागढ़ है, हैदराबाद, दक्कन है, उसकी रियासतों को सिर्फ़ इसलिए इधर उधर किया कि ये दोनों ममालिक आपस में लड़ते रहेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जो उस वक्त एक नौज़ायदा मुल्क था, नया नया मुल्क बना था, जो अहले मगरिब हैं उनको ये बात नज़र आ रही थी कि ये इस्लामी मुल्क है और वो पाकिस्तान को इस्लामी मुल्क होने के नाते अपना दुश्मन ख्याल करते थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये मुल्क कभी तरक्की ना करे और ये एक मसले में उलझा रहे। पहली बात तो ये है कि मसला कश्मीर वहाँ से शुरू हो रहा है। इसके साथ जब हम देखते हैं आलमी बरादरी के हवाले से, तो जो आलमी बरादरी है और उसमें जो मगरबी ममालिक हैं, यहूदी ताकतें हैं जो इस वक्त दुनिया में हुक्मरानी कर रही हैं, उन्होंने भारत का साथ दिया है। भारत
ان کا غلام ہے، ان کی لونڈی ہے، اور جس طرح پاکستان کو وہ لوگ اپنا دشمن سمجھتے ہیں اسی طرح بھارت بھی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو کشمیریوں پر بھارت بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے۔ اس کی 7 لاکھ سے زائد فوج جو ہیں وہاں پہ اکٹھی ہیں، اور 10 کشمیریوں پہ 8 کشمیریوں پہ ایک فوجی جو ہے وہ بن رہا ہے۔ اور بھارت یہاں پہ دوگلی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ میں ایک مثال دوں گا اس کی کہ 2 ریاستیں ہیں، جوناگڑھ اور حیدرآباد دکن۔ جب تقسیم ہند کا فیصلہ ہوتا ہے تو ان 2 ریاستوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی، لیکن بھارت ان دونوں کو ہڑپ کیوں کر جاتا ہے؟ بہانہ یہ بناتا ہے کہ ان ریاستوں کی جو اکثریت آبادی ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اور صرف اس کے جو حکمران ہیں وہ مسلمان ہیں۔ دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو کشمیر ہے اس کو وہ کیوں ساتھ ملا رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اس کا جو حکمران ہے وہ ایک سکھ ہے، اور وہاں پہ آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمان ہے، لیکن یہ دوگلی پالیسی ہے اس کی۔ ایک طرف وہ کہہ رہا ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے ان ریاستوں کو میں اپنے ساتھ ملا رہا ہوں، اور دوسری طرف بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ آبادی تو وہاں پہ مسلمانوں کی زیادہ ہے لیکن وہاں کا جو حکمران ہے اس وجہ سے میں ان کو ساتھ ملا رہا ہوں۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے اور عالمی برادری اس پہ خاموش ہے، تو اس سے یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ عالمی برادری انڈیا کے ساتھ ہے، بھارت کے ساتھ ہے۔ صرف چند اسلامی ملک ہیں جو دلی طور پہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ ہیں۔ باقی میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ اور امریکہ اگر آج بھی چاہیں تو یہ مسئلہ بڑی آسانی سے اور اہلیان کشمیر کی امنگوں کے مطابق حل ہو سکتا ہے، لیکن یہی آپ اقوام متحدہ کو دیکھیں تو اقوام متحدہ جو ہے یہ بڑی طاقتوں کے ہاتھوں میں لونڈی بنی ہوئی ہے۔ بات اگر کشمیر اور فلسطین کے علاوہ ہو تو وہ مسئلہ حل کر لیا جاتا ہے، لیکن کسی اسلامی ملک کا مسئلہ ہو تو وہ حل نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے تو اہل مغرب جو ہیں وہ اسلام اور پاکستان کو خاص طور پہ اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک کشمیری جو ہیں وہ 75 سال ہو گئے ہیں۔ اور ایک اور بات میں کہوں گا کہ 1949 میں اقوام متحدہ نے ملٹری آبزرور تعینات کیے سری نگر میں اور راول پنڈی میں، لیکن آج تک بھارت نے ان کو کام نہیں کرنے دیا۔ تو اگر آج تک اقوام متحدہ کے کہنے پہ جو ملٹری آبزرور تعینات ہوئی ہے انہوں نے کام ہی سٹارٹ نہیں کیا، تو بھارت کی اس سے بڑی بدمعاشی کیا ہو سکتی ہے؟ اقوام متحدہ کی بے حسی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور عالمی طاقتوں کی چشم پوشی کی اور میں آپ کو کیا مثال دے سکتا ہوں؟ تو اگر یہ ساری طاقتیں چاہیں تو آج بھی بھارت نے جو کالا قانون بنایا ہوا ہے کشمیر میں، جس کے تحت اس نے اپنی فوج وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، کشمیریوں پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ اگر ہم صرف پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہو چکے ہیں، 10,000 سے زیادہ لوگ زیر حراست ہیں، کچھ لوگ زیر حراست شہید ہو گئے ہیں۔ اور اگر اقوام متحدہ کو کردار کو میں ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ ہے کہ اسے بالکل سانپ سونگ گیا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو اس حوالے سے تیار نہیں ہے۔ اور اگر عالمی برادری چاہے تو آج بھی کشمیر آزاد ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس بات پہ کروں گا کہ مسئلہ کشمیر کے حل میں بھارت کے ساتھ ساتھ عالمی برادری بھی رکاوٹ ہے، صرف چند ملک ہیں جو پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ دل سے دے رہے ہیں۔ عبدالوہاب امان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے، جھکے گا ظلم کا پرچم یقین آج بھی ہے، میرے خیال کی دنیا حسین آج بھی ہے، ہمائیں لاکھ چلیں میرا رخ بدلنے کو، دل و نگاہ میں وہ سرزمین آج بھی ہے، صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، صعوبتوں کے سفر میں ہے کاروان حسین، یزید چین سے مسند نشین آج بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں اٹک ٹوڈے نیوز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج کے اس فورم میں انہوں نے مجھے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اٹک ٹوڈے نیوز کا یہ جو پروگرام ہے، یہ جو فورم ہے، یہ انتہائی اہم اور توجہ طلب مسئلے پر ہے
جو کہ ہماری اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس معاملے میں. تو میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر ہمارا آج کا یہ جو فورم ہے یہ بھی یکجہتی کشمیر کے طور پر ہی ہے، اور جو کشمیریوں کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے یا جس بنیاد کے اوپر ہم یہ آواز اٹھا رہے ہیں وہ رشتہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے. اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو جسد واحد قرار دیا گیا ہے، اور جسم کے ایک حصے میں اگر کوئی تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. لیکن بڑی بدقسمتی اور بڑی بے حسی ہے کہ آج صورتحال اس نہج پر پہنچ چکی ہے امت مسلمہ کی کہ وہ علامہ اقبال کے شعر مجھے یاد آتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کو چھو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بنیادی طور پر ہمارا آپس میں اتحاد نہ ہونا اور آپس میں پارا پارا ہونا، اور اسی وجہ سے ہم اس وقت مسلمان پوری امت یا امت مسلمہ جو ہے انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا شکار ہیں. اور یہ جو انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہے اس کو میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب اسرائیل کے اندر یعنی یہودیوں کے اندر اگر کوئی بچہ اسلحہ اٹھاتا ہے تو اس کو وہ نام دیتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس، اور ان کے اداروں کے اندر باقاعدہ اس کی تربیت دی جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم اپنی طرف مسلمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ مسلمان جب اپنے حقوق کے لیے یا اپنے حق کے لیے بھی اسلحہ اٹھاتا ہے تو اس کو دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے. تو اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کے مخالف جو ہیں یعنی عالمی برادری ہو، اقوام متحدہ ہو، یہود و نصارہ ہو، وہ بالکل ہمیں کلیئر کٹ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہماری تعلیمات ہیں جن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. تو اس وجہ سے مسلمانوں کو اپنا علیحدہ سے فورم اور اپنی ایک اچھی اور توانا آواز بلند کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اتحاد کی ضرورت ہے، اور جب تک ہم آپس میں اتحاد نہیں کریں گے تو تب تک کشمیر ہو، فلسطین ہو، چیچنیا ہو، بوسنیا ہو، جتنے جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو لاک ڈاؤن اتنے عرصے سے چل رہا ہے، کووڈ کے دوران ہم نے تھوڑا سا لاک ڈاؤن کو آبزرو کیا اور ہماری ہم گھروں کے اندر تھوڑے سے دن محسور ہوئے تو ہر بندہ کہتا ہے یار تنگ آ گئے ہیں، نظام زندگی رواں دواں نہیں ہے، مسائل ہیں. لیکن وہ ہمارے مسلمان ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، وہاں پر ان کے کیا حالات ہوں گے. بہرکیف بے حسی یہی ہے کہ صورتحال ہمارے اوپر وہ آ چکی ہے کہ جب تک اپنے گھر کو آگ نہیں لگتی تب تک صحیح سے ہمیں اندازہ یا احساس نہیں ہوتا. تو ہمیں اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک تو جو اپنی آواز ہے مسلمان اوورآل پوری دنیا میں وہ سارے متحد ہو کر بلند کریں، اور پھر جو یہ عالمی برادری ہے، اقوام متحدہ ہے یا بھارت ہے، میں تو کہوں گا کہ یہ دونوں ایک سکے کے دو رخ نہیں بلکہ ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ ہیں. بھارت اور اقوام متحدہ کی سیٹی ایک ہے، وہ دونوں ایک ہی طرح سے کشمیر کو ڈیل کر رہے ہیں. حالانکہ یہ مسئلہ جب پاکستان بنا ہے تب سے چونکہ یہ مسئلہ ہے تو مسئلوں پر ویسے وہ کہتے ہیں کہ جی مسئلہ کرنے کی بجائے مسئلوں کی حل کی طرف آئیں، تو اس مسئلے کو بھی ابھی تک حل ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ اس کو حل کرنے میں سنجیدہ ہوتے یا نیک نیت ہوتے. جب بھی مسئلہ حل کے قریب تھوڑا بہت پہنچتا ہے وہ درمیان میں کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں کہ کہانی جوں کی توں پھر ویسے کی ویسی ہو جاتی ہے. تو ایک ہی سکے کا ایک ہی رخ ہیں، دونوں کی سیٹی ایک ہے، وہ سارے آپس میں ایک ہیں. انہیں مسلمانوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں کوئی ہمیں کردار میرے خیال میں کہ وہ اس طرح سے نہیں ادا کر رہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو آخر پر میں یہی کہوں گا کہ مجھے یہ میری ذاتی رائے اگر لی جائے تو مجھے یہ مسئلہ اس طرح سے حل ہوتا بھی نظر نہیں آتا. اس کا واحد حل یہی ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ پہلے بھی کشمیر جس طرح سے آزاد ہوا ہے وہ بھی ہم سب لوگ جانتے ہیں، اور ابھی بھی جو کشمیر ہے اس کا جو جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت دیا جائے،
کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ شامل ہونا چاہیں وہ شامل ہو جائیں. اور وہاں پر کشمیر کے اندر چونکہ زیادہ آبادی مسلمان ہے اور ان کے اندر پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے وہ زیادہ موجود ہے، اسی وجہ سے بنیادی طور پر بھارت یہ نہیں چاہتا کہ وہاں پر یہ معاملہ ہو. تو ہم سارے یہاں پر یہ جو فورم بیٹھا ہوا ہے یا اوورآل جتنے بھی لوگ ہیں پاکستانیوں کو اور اہل علاقہ کو کی نمائندگی کرتے ہوئے ہم کشمیریوں کے ساتھ ایک تو اظہار یکجہتی بھی کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو دکھ ہیں یا ان کے اوپر جو مظالم ہیں ہمارا جو دل ہے اس پر پریشان بھی ہے اور کرب کا بھی شکار ہے، اور ہم دعا گو بھی ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ان کو آزادی نصیب فرمائے، کیونکہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اور آخر پر میں بس اسی شعر کے ساتھ اس اپنی بات کو ختم کروں گا. ہوا کرتی ہے اپنا کام اور شمع بجھاتی ہے، ہم اپنا کام کرتے ہیں نئی شمع چلاتے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو فورم ہے اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنی آواز کو بلند کریں اور یہ آواز سے آواز ملتے ہوئے توانا ہو جائے. اور اٹک ٹوڈے نیوز یا ہم سارے اس کام کو آئندہ بھی جاری رکھیں گے جب تک کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا. آصف نواز خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں جو موضوع دیا گیا وہ تو یہ ہے کہ کشمیر کس لیے آزاد نہیں ہو رہا، بھارت کی وجہ سے یا بین الاقوامی طاقتیں جو ان کی وجہ سے. پر میں تو سمجھتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جو جتنے غیر مسلم ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں غلط ہو نہیں سکتا، اور وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. بھارت بھی ٹھیک کر رہا ہے اور اقوام متحدہ بھی بالکل ٹھیک کر رہی ہے. اصل میں ہم خود اپنی پٹڑی سے ہٹے ہوئے ہیں. ہم جو مسلمان ہیں کہ ہم جو ہے نا صرف نام کے مسلمان ہیں. ہمیں پوری دنیا میں صرف پاکستان کو نہیں، جہاں بھی مسلمان ہیں ان کو سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. لیکن جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہم صرف کلمے کی حد تک ہیں. اگر ہم پورے مسلمان آج بن جائیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کشمیر بھارت کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ہمیں نہ دے، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں ہیں. حالانکہ ابھی میری بھی عمر 50 سال ہو گئی ہے، اور جتنی بھی ابھی ہماری 35 سال 40 سال کی عمر کے جتنے بھی نوجوان بھی ہیں ان کو بھی یہ بات ہمارے سامنے افغانستان کا تجربہ بھی ہوا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس، اتنی اچھی ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس نیوکلیر پاور ہے، سب کچھ ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے افغانستان میں، لیکن انہوں نے 2 سپر پاور کو ہرایا. اور ابھی کچھ دن پہلے پنڈی میں ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ ایک پولیس کے افسر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں نے افغانی سے ایک سے پوچھا کہ کیسے ہرایا، کہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے اور اتنی ٹیکنالوجی ہے. تو اس نے کہا جی آپ 2 طریقے سے ان کو ہرا سکتے تھے، یا ان سے زیادہ ٹیکنالوجی لے آئیں یا زیرو ٹیکنالوجی. اور ہمارے پاس زیرو ٹیکنالوجی تھی، نہ ہمارے پاس موبائل فون ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ کچھ اور ہے. ہم جہاں بھی پھر رہے ہیں وہ ہمیں ڈھونڈ تو سکتا نہیں تھا اپنی ٹیکنالوجی سے، ہم نے اس کو ہرا دیا. تو یہ ہمارے لیے سبق ہیں کہ آج بھی جب ہم اللہ کا نام لے کر نکلیں گے کسی کام کے لیے بھی، بغیر اس کو دیکھے کہ آگے کون ہے، سپر پاور صرف ایک اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. جس دن ہم نے یہ تہیہ کر لیا نا کہ ہم نے ایز اے مسلمان کشمیر کو لینا ہے تو ہم اس دن لے لیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جتنے پاکستانی ہیں مجھ سمیت، جب بھی فروری آتا ہے 5 فروری قریب آتا ہے تو ہم سب کشمیر پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں. میں خود قصوروار ہوں اس کا کہ مجھے بھی پورے 11 مہینے کشمیر کا پتہ نہیں ہوتا. تو جب ہماری یہ حالت ہوگی تو ہمارے جو دشمن ہیں ازلی دشمن، ان کو تو پتہ ہے شروع سے، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کم جانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اپنی لائن پہ چلنے والے لوگ ہیں. ہم قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، ہم احادیث بھی پڑھتے ہیں، ہم سارا کچھ کرتے ہیں. میں آج کہیں پڑھ رہا تھا کہ ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ داڑھی نہیں رکھتے، میری بھی نہیں ہے، نماز ہم نہیں پڑھتے، اور ہم کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف ہم یہ نعرہ لگانے کے لیے تیار ہیں. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہو جائیں. جس دن ہم مسلمان ہو کے نکلیں گے انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہوگا. منور اقبال امان صاحب ہیں جی، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہنا چاہیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اٹک ٹوڈے نیوز اور حاجی غلام شبیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جناب نے وقت نکالا اور اس اہم ایشو پر گفتگو کرنے کے لیے اتنے اچھے عظیم سکالرز کو
पॉलिटिकल फिगर्स को दावत दी और मुझे भी बोलने का मौका दिया। मुझसे पहले हाजी अब्दुल मालिक साहब ने, जनाब एडवोकेट सफदर ख़ान साहब ने, चेयरमैन आसिफ नवाज़ ख़ान साहब ने और एजुकेशनिस्ट अब्दुल वहाब साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि जितनी सैर हासिल गुफ्तगू इन शख्सियात ने की है, इसके बाद कोई अल्फाज कहना बाकी नहीं रहते। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि वो किसी शायर ने कहा था कि याराने जहाँ कहते हैं जन्नत है कश्मीर, याराने जहाँ कहते हैं जन्नत है कश्मीर, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये पुख्ता ईमान और यकीन है कि कश्मीर में 99% जो आबादी मुसलमानों की थी और इंशाल्लाह रहेगी, गो कि उसका स्टेटस चेंज करने की इंडिया बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है पिछले 75 साल से, और जो उससे हो नहीं पा रहा। जहाँ तक बात है अक़वाम मुत्तहिदा की, तो अक़वाम मुत्तहिदा बुनियादी तौर पे अगर आप वीटो पावर्स को देखें कि उसके अंदर जो वीटो पावर्स हैं, जो बड़े 5 ममालिक हैं, उनमें एक भी इस्लामी मुल्क नहीं है। तो इससे ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारी यूनाइटेड नेशंस हैं उसमें झुकाव उनका किस तरफ जाता है। जैसा कि आसिफ नवाज़ खान साहब ने कहा है कि इस्लाम और कुरान पाक में ये वाज़ेह है कि जो यहूद व नसारा हैं वो कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। तो जब वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते और वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की जो 5 सुपर पावर जिसे आप कहते हैं, सुपर पावर तो अल्लाह की ज़ात है, तो वो नॉन मुस्लिम बैठे हुए हैं, तो यकीनन उनका झुकाव भी भारत की तरफ ही होगा। हाजी अब्दुल मालिक साहब ने बात की कि ये जब पाकिस्तान बना और ये हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई, तो उस वक्त न सिर्फ कश्मीर का इशू था बल्कि 2 और मुस्लिम रियासतें थीं, जिसमें हैदराबाद दक्कन और रियासत जूनागढ़, वो भी पाकिस्तान का हिस्सा थे। और उसको किस साजिश के तहत उन दोनों रियासतों को इंडिया में ज़म किया गया, उनका इंतज़ाम किया गया, वो सारी डिटेल अब्दुल मालिक साहब ने बताई आपको। आज भी अगर आप कराची में जाकर देखें तो वालियर जूनागढ़ जो थे, जो जूनागढ़ के नवाब थे, उनकी औलाद बेचारी अब कसम पुरसी की हालत में गुजारा कर रही है, जबकि उनकी रियासत में जो गासबाना कब्ज़ा किया हुआ इंडिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा की उसको पुश्तपनाही हासिल है। तो कश्मीर के हवाले से जब तक अक़वाम मुत्तहिदा अपनी उन करारदादों के मुताबिक इसका फ़ैसला नहीं करेगी, जब तक ये हमारे जो वीटो पावर रखने वाले बड़े कंट्रीज़ हैं वो उसको वो अहमियत नहीं देंगे जो उसका बुनियादी हक़ है, तो ये फ़ैसला नहीं होगा। लेकिन हमारा ये भी पुख्ता यकीन और ईमान है कि क़यामत तो आ सकती है, लेकिन कश्मीर इंडिया को मिल नहीं सकता इंशाल्लाह। हमारे जो हुक्मरान हैं, ये चूँकि पाकिस्तान का मसला नहीं है, कश्मीर पूरी आलम इस्लाम का मसला है। जैसा कि वहाब साहब ने बड़ी अच्छी हदीस मुबारक सुनाई है कि अगर मुसलमान वो है कि अगर किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो वो किसी दूसरे कोने में बसने वाले मुसलमान को भी वैसी तकलीफ़ होती है। ये एक जिस्म की मानद है। तो जब जिस्म की मानद है तो उस जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे दहशतगर्दी वहाँ पे हो रही है। 7 लाख से ज़ायद जो उनके दहशतगर्द हैं, जो फ़ौजी हैं, वो वहाँ पे कश्मीरी मुसलमानों पे, बेगुनाह मुसलमानों पे मज़ालम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आ रहा? इंडिया ने तो करना है, वो तो हमारा दुश्मन है, वो तो करेगा, लेकिन आँखें जो बंद की हुई हैं, जो तोता चश्मी की हुई है अक़वाम मुत्तहिदा ने, वो सवालिया निशान है। तो आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ये पैगाम देना चाहेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी आलमी जो करारदादें हैं, जो उसकी अपनी तय करदा करारदादें हैं, उनके मुताबिक कश्मीर का जो मसला है जल्द अज जल्द हल करे और उन मासूम मुसलमानों को इन मज़ालिम से, इन ज़ालिम भारतीय दहशतगर्दों के चंगल से छुड़ाए। बहुत शुक्रिया आई साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, मैं शुक्रगुज़ार हूँ सफदर ख़ान एडवोकेट का, अब्दुल मालिक ख़ान साहब का, मुनव्वर इकबाल ख़ान साहब का, अब्दुल वहाद अवान साहब का और आसिफ नवाज़ ख़ान साहब का। इन्होंने बहुत कीमती वक्त दिया है, इस मौजू को इस पर लब कुशाई की है। आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं कि आपको ये मुज़ाकरा हमारा कैसा लगा है। इसी के साथ मुझे ऑक्सफोर्ड कॉलेज बसाल से इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।